اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین متین عطا کیا ہے یہ بڑی محبت پیار والا دین ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ صرف مسلمان کے ساتھ ہمدردی کو نہیں بیان کرتا، بلکہ یہ وہ دین ہے کہ یہ کافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا، برتاؤ کا درس دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق آپ دیکھ لیں کافروں کے ساتھ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے تھے، مگر اس کے جواب میں اللہ کے نبی دعائیں دیتے تھے۔ مکہ کی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہہ کر، اور وہ مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، اور جس کو جادوگر کہا جا رہا ہے اور جس کو غلط کہا جا رہا ہے، انہوں نے آپ کا سامان اپنے کندھے پر اٹھا کر آپ کے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو ہمارا اسلام کچھ شرپسند لوگوں نے اس کو غلط رواج کے ساتھ جوڑ دیا، دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اسلام بڑا قریبی سے سمجھ آتا ہے کہ یہ منصفانہ مذہب ہے، محبت والا مذہب ہے۔ اور اس کی اگر آج حالیہ آپ نے نظارہ کرنا ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، تو وہ جا کر انڈیا میں پوچھ لیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان، میں کہتا ہوں فخر کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ملک دیا ہے اس کو ملک پاکستان کہتے ہیں، اور ملک پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے صرف مسلمانوں کو پناہ نہیں دی ہوئی، بلکہ کافروں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہر طبقے سے وابستہ رہنے والوں کو انہوں نے اپنے اندر پناہ دی ہوئی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، انڈیا نے کتنے ہم پر حملے کیے ہیں، ہمیں دہشت گرد کہلوایا، ہمیں کیا کیا نہ کروایا، مگر حال ہی میں آپ دیکھ لیں، حال ہی میں دیکھ لیں کہ انڈیا کے اندر اس وقت کرونا وبا کی سب سے بڑی لہر جو انڈیا کے اندر ہے، اور سب سے زیادہ پریشان انڈیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہاں سے منفی جوابات، یہاں سے مثبت جوابات جاتے ہیں۔ وہاں سے ہمیشہ نفرتیں ہی نفرتیں ہوتی ہیں۔ جس فارم پر بیٹھتے ہیں، جس کانفرنس میں بیٹھتے ہیں، ملک پاکستان کو غلط کہتے ہیں، ملک پاکستان کو برا بلا کہتے ہیں۔ مگر آج ملک پاکستان کا امیج اور دین اسلام کا امیج سب دنیا کے سامنے چلا گیا کہ یار یہ دونوں کیا چیز ہے۔ آج سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ آج اگر وہ مشکل میں پھنسے ہیں تو سب سے پہلے اعلان ہی ملک پاکستان نے کیا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم ایمبولینس بھی دیتے ہیں، آپ کو ہم آکسیجن بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو امداد کی ضرورت ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے ملک پاکستان سے پیغام گیا کہ ہم آپ کی وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، وہ ہم پر بربریت کرتے ہیں، وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ کی عوام مر رہی ہے تو ہمیں اس چیز کا دکھ ہے، اگر آپ اس پریشانی میں مبتلا ہے تو ہم اس دکھ میں آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے ان دونوں کے ملکوں کا آپس میں تبادلہ، تو زیادہ بربریت، زیادہ ظلم اس پاکستان کی عوام پر ہوا ہے۔ اگر 1965 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین گرفتار ہوتا ہے تو اس پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، مار مار کے اس کا ذہنی توازن مفلوج کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ پاکستان کے خلاف کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر انہی کے لوگ زبان کاٹ کر جیل میں اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اتنا ظلم تو کسی جانور پر بھی نہیں کرنا چاہیے جتنا ظلم آپ ایک انسان پر کر رہے ہیں۔ مگر پھر بھی ہمارے حوصلوں کو دیکھیں، ہماری محبت کو دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر تمہارے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔
اور پھر حال ہی میں آپ دیکھیں کہ جب ملک پاکستان پر فضائی دور سے حملہ ہوا تو پاکستانی نوجوانوں کو سلام کہ جنہوں نے ان کے طیارے کو بھی گرایا، اور جب ان کے پائلٹ کو گرفتار کیا ابھینندن کی صورت میں، تو ملک پاکستان نے ان کی کتنی اچھی خاطر تواضع کی، ایک آنچ بھی اس کے جسم پر نہیں آنے دی، مارا تک نہیں ہے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا پلایا۔ اور اگلے دن اسمبلی میں جناب وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اس کو ایک اچھے سلوک کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان کو واپس کیا تو بجائے کہ انڈیا ہمارا شکریہ ادا کرتا، بجائے کہ وہ ہمارا شکر گزار ہوتا، مگر یہاں سے ہم نے ان کو ان کا سپاہی، ان کے ملک کا ایک اچھا پائلٹ واپس کر دیا، اور بدلے میں ہمیں شاکر اللہ کی لاش ملتی ہے، بدلے میں ہمیں میت تابوت میں بند کر کے دے دی جاتی ہے، مگر ہم اس پر بھی ناراض نہیں، ہمارے اس پر بھی کوئی بات نہیں، ہمارے دل صاف ہیں۔ اس وقت کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے، اللہ رب العزت نے اس کے سینے میں جو کچھ رکھا ہے، اس میں نفرت نہیں ہے، اس میں بغض نہیں ہے، ہم ہر کسی کے ساتھ اچھے ہیں۔ اگر امریکہ ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی اچھے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ وہ کیسے ہیں، آپ ان کے بندے کو دیکھیں کہ جب پاکستان میں آتا ہے گولیاں مار کے چلے جاتا ہے تو ہم اس کو بھی معاف کر کے واپس بھیج دیتے ہیں، اور اگر وہ یہاں پر دہشت گردی کر کے چلا گیا مگر ہم پھر بھی ان لوگوں کو واپس کر کے بھیج دیتے ہیں۔ یہ درس ہمیں کس نے دیا؟ یہ ہمیں اسلام نے دیا۔ اسلام نے ہمیں بدلے کا پابند نہیں بنایا کہ اگر انہوں نے لاش بھیجی آپ بھی لاش بھیجے، نہیں۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ آپ اپنے اعلیٰ کوالٹی کی محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں تاکہ اگلے بندے آپ کے ساتھ متاثر ہو جائیں۔ اور اسلام جو مذہب ہے، اسلام وہ اچھا مذہب ہے، وہ بہتر مذہب ہے کہ اللہ کا آیا ہوا عذاب اگر اسلام کے نام کو لینے والا کوئی اچھے طریقے سے لے، صدق کے دل سے لے، تو وہ اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ انڈیا کی پولیس نے ملک پاکستان کے مسلمانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا را جو تم نماز پڑھتے ہو، تم تراویح پڑھتے ہو، یہ پڑھو اور تاکہ ہمارے ملک سے عذاب ہٹ جائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس وبا کو پوری دنیا سے ختم فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص ملک پاکستان، حرمین شریفین اور انڈیا کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان کو بھی اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ تو لہٰذا ان دو چیزوں کو دہشت گردی کے ساتھ مت جوڑو، نفرتوں کے ساتھ مت جوڑو۔ ایک اسلام ہے، ایک ملک پاکستان ہے۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، ملک پاکستان امن کا درس دیتا ہے، اور یہ امن کا خواہش رکھتا ہے، آپس میں محبت کا درس دیتا ہے، آپس میں بھائی چارے کا درس دیتا ہے، نہ کہ لڑائی کا درس دیتا ہے۔ اور جو لوگ شر پسند ہے، لڑانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین یہ جو کورونا کی وبا ہے، پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی تمام دنیا کو یا اللہ اس سے نجات عطا فرما، خصوصاً بالخصوص یا اللہ حرمین شریفین ملک پاکستان اور بھی دیگر جو ممالک ہیں، یا اللہ انڈیا کی صورتحال بڑی نازک ہے، یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی رہا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی ملک کے دنیا کے حکمرانان ہیں، یا اللہ سب کو آپس میں پیار، اتفاق، اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، آمین برحمتک۔